اس کا کوئی قرآن سے دلیل نہیں سکتے امام نے. ہاں قرآن سے دلیل دیتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں بندے کی شہادت سے زیادہ قریب. اس امام کی پوری زندگی مختلف قسم کے بہانوں میں گزر گئی. ان اماموں سے مقابلہ علیحدہ کرتے تھے, بادشاہوں سے مقابلہ علیحدہ کرتے تھے, صوفیوں سے. بڑی لمبی مجلس ہے, 5 بجے سے امام مشرق اعظم کو سکتی وقت بڑا مختصر وقت اگلی جگہ پہ جا کے تبوک کی امام کی امام انتظار میں ہے. امام نے مختلف محاذوں پہ اپنی زندگی گزاری. میں جلدی میں نے ابو حنیفہ کا ایک واقعہ بتا دیا. ہارون رشید نے آگے یہ مدینے پہنچا تھا, اسے جا کے مدینے میں امام مشرق اعظم سے کہا میں چاہتا ہوں کہ فدق واپس کر دوں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فدق کی حدود کیا ہے؟ اب اسے لوگوں کو بیٹھے ہوئے کہا جو آج مولوی کہتے ہیں نا, آج یوٹیوب پہ جا کے مختلف کلپس بنے ہوئے ہیں, یہ دیکھے دیا مدینے میں یہ ہے فدق اتنا سب شیعہ اور اتنے سالوں سے شور مچا ہے. اس امام مشرق اعظم کے طور پہ ہارون رشید نے پوچھا, مسجد میں پوچھا, لوگوں کے سامنے جان پوچھ کے پوچھا کہ میں کہوں گا میں فدق واپس کرتا ہوں, یہ کہیں گے اتنی جگہ ہے, میں وہ چلے ٹھیک ہے اتنا مال دے دیا, آج کے بعد فدق کا مال مانگا. اس نے امام مشرق اعظم نے کہا میں چاہتا ہوں فدق واپس کر دوں, بتا دو صحیح فدق ہے کیا؟ امام فرمایا فدق واپس کرنا چاہتا ہے. امام اس کی پہلی سرحد, پہلی حد عدد ہے, دوسری سمرقند ہے, تیسری تیونس ہے, چوتھی آرمینیا ہے. جب امام نے فتح کا رقبہ بتایا تو ہارون رشید کا چہرہ اتر گیا, کہ یہ تو میری حکومت کا رقبہ ہے. تو پھر میں اتر آتا ہوں, وہاں بھی بن پڑے. یہ تو ساری اسلامی مملکت کی حدود ہے جو آپ نے مجھے بتائی ہے. امام فرمایا یہ سارا فرق ہے, کہ یہ سارا فرق ہے. امام فرمایا یہ فرق ہے. کہتا مدینے والوں, فدق تو خیبر کی یہودی کو دیا تھا, یہ بستی اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ امام فرمایا ہم تمہیں دلیل دیتے ہیں, تمہیں سوال ہم سے کیا, جواب ہم سے دیا. جب تم نے ہم سے فدق چھینا تھا تم نے کیا کہہ کے چھینا تھا؟ اس دور کے خلیفہ نے یہ کہہ کے فدق واپس لیا تھا کہ مجھے جنگی اخراجات کے لیے پیسے چاہیے. اسی جملے پہ رک جاؤں گا, آدھی میں تمام کر دوں, مجھے فوجوں کے اخراجات کے لیے پیسہ چاہیے. تو امام نے فرمایا اس کا مطلب ہے تم نے فدق چھینا, تم نے لشکروں کے لیے گھوڑے خریدے, تم نے فوجیوں کے لیے تلواریں خریدی, تم نے لشکروں کے جہاز کا سامان خریدا, پھر وہ لشکر پھیلتے گئے, وہ علاقے اپنے قبضے میں لیتے گئے. اگر وہاں پہ وہ گھوڑا دوڑا تھا تو فدق کے مال سے گیا تھا, وہاں پر کوئی تلوار لڑی تھی وہ فدق کے مال سے لڑی تھی. اس وقت جہاں جہاں تک اسلام پھیلتا گیا وہاں تک فدق پھیلتا گیا. اب امام نے فرمایا صرف تیری حکومت کی حد تک نہیں, قیامت تک جہاں جہاں اسلام جائے گا. اگر آج کوئی پوچھے کہ فتح کا رقبہ کہاں ہے, جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہ ساری جگیر. ایک حاکم کا جواب, ایک امام کا جواب, ایک سفیان ثوری اس دور کا سب سے بڑا صوفی تھا, کیونکہ انہوں نے صوفیوں کے امام کے مقابلے میں کیوں کھڑا کیا؟ اس لیے کھڑا کیا تھا کہ بادشاہ خود تو بد کردار تھے, خود ان کا کریکٹر ایسا نہیں تھا کہ وہ کریکٹر کے لحاظ سے اہل بیت کا مقابلہ کرتا. انہوں نے کہا ہم تو اپنا کردار تبدیل نہیں کر سکتے, ہم تو کردار ایسا ہی رکھیں گے. ہاں ایسا کرتے اہل بیت کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ لے کے آتے. تو آڈیونک نے مجھے بھیجا 550 کہ لوگوں کو اہل بیت سے نکال کے مجھے در بنا. ہم نے کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جو صرف عبادت کرتے تھے, کھردرا لباس پہنتے تھے, زمین میں سوتے تھے, ماتھے کے سجدوں پہ کھڑے ہوتے تھے, چکری کمر, دن میں روزے میں, میں بس 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 کوئی دنیا نہیں, کوئی دنیا نہیں, بس کرنا. ہمیں اللہ سے کوئی نہ چھیڑے. نہ وہ شادیاں کرتے تھے, نہ وہ اللہ سے مسجد آگے پوچھا یار علی مسجد میں کچھ لوگ آئے ہیں جو مسجد نہیں رہتے, جو مسجد سے جاتے ہی نہیں, وہ رہتے ہی مسجد میں. یہاں مدینے کے لوگوں سے بڑے منحوس ہو گئے ہیں. لوگ اپنے گھروں سے کھانا لا جا کر کو دیتے ہیں, وہ بستر سمیت رہ رہے ہیں. وہ مسجدوں میں قیام کرتے ہیں, ان کا کوئی گھر نہیں ہے, وہ گھر بار نہیں بناتے, کوئی ان کی شادیاں نہیں ہیں, وہ رہتے ہی مسجد میں. مولا علی اپنے گھر سے نکلے, جناب کی حالت میں وہ سجدوں میں پڑے ہوئے تھے. امام نے کہا دس پڑھو, نکلو چلو اپنے گھروں کی طرف. یہاں کیوں کر رہا ہے, صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے. امام فرمایا کھاتے کہاں سے ہو, کھاتے کہاں سے ہو, تمہارا معاشرہ کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ اب انہوں نے دیکھا علی کو موقع ہے جواب دے رہے, کہیں گے مل جائے تو کھا لیتے ہیں, نہ ملے تو سو جاتے ہیں. علی دیکھ یہ کام تو کوفے کے کتے بھی کرتے ہیں. وہ بھی کھا مل جائے تو کھا لیتے ہیں, نہیں ملے تو سو جاتے ہیں. اسے دیکھ کر کہا تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. اللہ کی عبادت رحمانیت نہیں سکھاتی, اللہ نے معاشرے میں کچھ حقوق ادا کرنے ہیں.
इस सुफियान सूरी ने खुरदरा लिबास पहना हुआ, इमाम हुसैन आजम एक अच्छा लिबास पहना हुआ, इमाम के सामने आके कहकर तुम कहते हो तुम अल्लाह के नुमाइंदे हो, जब अल्लाह के नुमाइंदे ऐसे कपड़े पहनते, ये बात देख कर रखिएगा कि बाद लोगों को भी आदत है बेहतर लिबास और बेहतर जूता पहनना आले मोहम्मद की सीरत से। मेरे आपने इमाम का फरमाना कीमती जूता पहना करो ताकि दुश्मन की नजरें जूते पर रहकर उठ जाए। और यहाँ पर शायद सुन्नत पे बहुत अमल करता है। दिमाग देख रखिएगा, अहले बैत को मानते तो अहले बैत की भी मानते। बेहतर लिबास पहनने से आले मोहम्मद ने मना नहीं किया, वो लिबास आया कहां से है इसकी पूछा। इमाम ने बेहतरीन पोशाक पहनी हुई और सुफियान सूरी ने खुरदरा लिबास पहना हुआ, खद्दर का। देखिए कहता हम तो इस लिबास में फिरते तो मैंने कहा कौन सा लिबास पहना। इमाम ने फरमाया ये मुझे अल्लाह ने हलाल किया। ये कह के इमाम हुसैन आजम आए, इमाम हुसैन आजम ने अपनी आस्तीन को उल्टा, तो ऊपर नरम लिबास था, नीचे एक खुरदरा लिबास था। इमाम ने ये पहना है मैंने अपने नफ्स के लिए, ऊपर वाले लिबास की तरफ हाथ करके कहा ये मैंने पहना है दुनिया के लिए, ये नफ्स के लिए पहना है, ये दुनिया के लिए पहना। ये कह के इमाम ने सुफियान सूरी का हाथ पकड़ा, इमाम हुसैन ने खींचा, आस्तीन उल्टी, नीचे नरम लिबास था, खुरदरा लिबास। इमाम ने कहा तुमने ये पहना है नफ्स के लिए, ये पहना है दुनिया के लिए। तुम्हारा तकवा तुम्हारी रियाकारी है, हमारा तकवा अल्लाह का राज है। तो ये वो दौर इस इमाम का मुजाहिदा का, यकीन करें कि वक्त बीत गया और इस इमाम की जिंदगी के ऐसे ऐसे दोषी आपके सामने बयान करूंगी। मुश्किल तरीन दौर है, सबसे ज्यादा मुशाहिद इस इमाम के कहना। ये लोग हम आपको कहते हैं ना 14 साल, तो 14 साल एक ही बात की कहते हैं, वरना जब भी कोई बादशाह तब्दील होता वो सबसे पहले मदीने से मूसा काज़िम होता।